سادہ کر دو بالکل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی المحکم الکتاب المجید والفرقان الحمید. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق اللہ العظیم وصدق النبی المرسلین. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر پر اسرار گٹھا سے، بجلی کے چمکنے اور کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے ڈھلکتے ہوئے فن اور قلعہ سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دنیا کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غم و آلام سے، دردوں سے، شفا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی ادا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ اور صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طہا سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. دوستان محترم، سرنامہ کلام سورۃ الضحیٰ پڑھنے کا شرف اللہ نے دیا. رسول رحمت، شفیع محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین ما وشاں، مائے خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں،
جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ماں اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے اسی کی داستان ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دوستان محترم، اہل ایمان حضور کا ذکر سنتے ہیں تو دلوں کو قرار دیتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر دلوں کو قرار دیتے ہیں، حضور کا نام ہی ایسا ہے۔ دوستان محترم، شیخ مادی الفاسی رحمت اللہ علیہ مطالع المسرات میں شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ اور ذکر بھی حضور کا ہو اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو تو جو دل وہ دھڑک رہا ہے نا وہ کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم، حضور کا ذکر ہو رہا ہو اور دلوں کو قرار نہ ہو، حضور کا ذکر ہی تو دلوں کو قرار دیتا ہے۔ دوستان محترم، میں اس پر ایک اور بات کرتا چلا جاؤں، بھئی کتنی عجیب بات ہے، ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، اگر اللہ سے پوچھیں اللہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اللہ یہ کہے گا میں تو اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں۔ دوستان محترم، حضور کا ذکر بھی ہو اور کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، یہ ایسا تذکرہ ایسی کستوری ہے جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی جائیں گی، جو یہ چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے جائے گی۔ کسی شاعر نے پھر اس کی قلم تڑپی، مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ دوستان محترم، اب اللہ نے قسم اٹھائی بددہا تیر روشن چہرے کی قسم، وقت چاشت بھی ہے اسے وقت چاشت بھی کہتے ہیں، جب سورج کی طرف دیکھا نہ جائے۔ دہا سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے، آج اس نکمے سے آپ یہ دلیلیں سنیں گے، یہ دہا سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے۔ دوستان محترم، حضرت امام جعفر، گھر والوں کی بات گھر والوں سے سنتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں دہا سے مراد میلاد کا دن ہے، دہا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ دوستان محترم، آپ فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم۔ دوستان محترم، اب لیلۃ القدر افضل ہے یا حضور کا آنا افضل ہے؟ بھئی لیلۃ القدر میں ہم کیا جاگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میں معاف فرما دے، ہمارا رزق بڑھا دے، معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے، تکلیفیں دور فرما دے، اپنے لیے جاگتے ہیں، لیکن حضور کی آمد پر حضور کے لیے جاگتے ہیں، میلاد پر حضور کے لیے جاگتے ہیں، اس لیے حضور کا آنا افضل ہے۔ حضور کا آنا افضل، حضور ہی نہ آتے قرآن نے آنا تھا، حضور ہی نہ آتے لیلۃ القدر بننی تھی۔ بھائی حضور ہیں تو سارا کچھ ہے، ایسے تو نہیں دوستان محترم۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا کرو محمد کا نام لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ کیوں؟ کہا جب روح ڈالی کہ جنت کے آسمان کے ایک ایک جگہ پر میں نے یہ نام دیکھا اور جنت کے ایک ایک ستون پر یہی نام دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ،
یہاں تک بھی بات نہ رکی، میں تو درختوں کے، جنت کے جو درخت تھے ایک ایک پتے پر کسی اور کا نام ہی نہیں لکھا ہوا تھا، اسی محمد کا نام لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واپس جب مڑا تو دیکھا کہ جو دربان کھڑے تھے ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں دیکھا تو کوئی اور نام ہی نہیں تھا، یہی نام تھا۔ تو بھئی ایسے تو نہیں، تیرے آنے کی بھی قسم اور تیرے جانے کی بھی قسم۔ بھئی آج جتنے بھی نعت خواناتیں پڑھ لیں، خطیب خطاب کر لیں، جس کا ذاکر ہی اللہ ہو، میرے جیسا نکمہ نہ بھی کرے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ جسے اللہ کہہ رہا ہو والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ دوستان محترم، عیب تو تب نکالیں جب بنانے والا میرے جیسا بندہ ہو، جب بنانے والا خدا ہو، اور بننے والا مصطفیٰ ہو۔ دوستان محترم، میں ایک چھوٹی سی دلیل دیتا جاؤں، ویسے میں اس بات پر بات نہیں کرتا، یہ موبائل کو میں صاف کرتا ہوں اور آپ سے مجمع سے کہتا ہوں کہ صاف ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں صاف نہیں ہوا۔ بھئی موبائل کا تو قصور نہیں، پھر صاف کرنے والے کا قصور ہے۔ اگر کوئی عیب نکالیں گے تو اس کا قصور ہے۔ دوستان محترم، اسی لیے کہتے ہیں ڈٹھے ورق کھول قرآن سارے، تیری شان یا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی چوڑ ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ دن راتی او چھوڑ ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہو ڈٹھا، اساں ہو ڈٹھا۔ دوستان محترم، وہ کوئی محبوب عام محبوب تو ہے نہیں، جس کا وہ کسی دنیا کے محبوب تو ہے نہیں، وہ تو ڈائریکٹ ہی اللہ کے محبوب ہیں۔ دوستان محترم، دعا سے کیا مراد ہے؟ دوسرا کال سنتے جائیں، اس نکمے بندے سے آج دوسرا کال سنتے جائیں۔ دعا سے مراد ہے حضور کا نور علم۔ حضور کا کیا ہے؟ نور علم، جس سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب میں دلیل دیتا جاؤں، مجلس لگی ہوئی تھی، حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، اور حضرت وابصہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ حضور پہچان گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وابصہ قریب آ جاؤ۔ قریب آگے کہا اور قریب آؤ، اور قریب آگے کہا اور قریب آ جاؤ۔ صدر محفل کوئی عام صدر بھی نہیں تھے، جسے اللہ دیکھے تو چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، جو چلے تو چلنا قرآن بنتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ دوستان محترم، اللہ یہ فرماتے تیرے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو چلتا رہا ہے۔ دوستان محترم، جو رات کو جگراتے کرے تو جگراتا قرآن بنتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اڑنے والے قیام کیا کر پر رات کے کچھ اسے، جو مشقت میں پڑے تو قرآن بنتا ہے۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے تجھ پر اس لیے قرآن نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ دوستان محترم، وہ تو اپنی توحید بھی بیان کرواتا ہے، کہتا ہے کل کہہ دیجئے ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ محبوب آپ ہی کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ دوستان محترم، دعا سے مراد اب قریب آ گئے، کہتے ہیں میرے جو گھٹنے ہیں حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں سوال کرنے آیا ہے نا؟ جی آقا۔ ابھی پیچھے سے وہ آ رہا تھا تو آقا کہتے ہیں آگے آ جا۔ قریب آگے گھٹنے چھونے لگ پڑے۔ وہ گھٹنے کوئی عام گھٹنے تو تھے نہیں، اب جب چھونے لگ پڑے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے مقدر پر فخر کرنے لگ پڑا، قربان جاؤں اپنے اس مقدر پر کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگ پڑے۔ حضور فرماتے سوال کرنے ہیں، جی آقا سوال کرنے ہیں۔ کہا میں بتلاؤں یا خود بتلاؤ گے؟ یہ نور علم ہے، دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بتلاؤں یا خود بتلاؤ گے؟ نہیں آقا آپ ہی بتلا دیں۔ حضور فرماتے ہیں تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، بلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ دوستان
آپ کہتے ہیں آپ جواب لے لے گا، نہیں آقا سوال ہی نہیں اٹھتا، جواب آتا ہوتا۔ آپ نے انگلیاں اٹھائی، اس کے دل پر لگا کر کہیں یہ تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، یہ بھلائی بھی جانتا ہے اور برائی بھی جانتا ہے۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پڑھ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ مرشد پھڑیا تے رشد نہ ملیا، بے ہدایتے دے بے ہدایتے ہی رہے، کی لینا مرشد نو پھڑ کے ہوں، چلے کھٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بچ وڑ کے ہوں، جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو، باویں لال ہومن کڑ کڑ کے۔ پھر تڑپ کر بولے اے تن میرا رب سچیدہ حجرا تے پا فقیرہ اندر جاتی ہوں، نہ کر منت خاد فگر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال ہنیرے مطلب بھی دست کھڑاتی ہوں، مرن تھی اگے مر رہے باہو جنہ حق دی رمد پچھاتی ہوں۔ دوستان محترم بہادر شاہ صاحب لکھتے ہیں دل دی میل پلیتی جے نہ دھو سکیوں تے پنڈا مل مل دھون دا کی تک بنتا ہے، دشمن تا پھر دشمن ہون، بہادر شاہ آج سجن دشمن ہون دا کی تک بنتا ہے۔ دوستان محترم یہ آپ فرماتے ہیں یہ تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے، حضور فرما گئے نا، آپ فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، خراب ہے تو پورا جسم ہی خراب ہے، خبردار وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل۔ یہ دلوں کا سودا خراب ہو گیا، دنیا میں گم ہے نا، دلوں کا سودا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اب دعا اور لیل سے مراد کیا ہے؟ یہ نور علم بتایا نا دوسرا معنی، لیل سے مراد دامن افق و کرم ہے، لیل سے مراد دامن افق و کرم ہے، جس میں سارے گناہگاروں کو کون چھپا لے گا؟ حضور چھپا لیں گے، حضور چھپا لیں گے۔ حضور بھائی نعت خواں بھی یہاں پر آ کر کہہ دیتا ہے نا بھی حضور وکیل ہے، میں بھی مانتا ہوں وکیل کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان کو، لیکن میں وکیل نہیں مانتا۔ اب وکیل کیا کرتا ہے؟ اپنے موکل کو لے جاتا ہے نا جج کے سامنے اور یہ کہتا ہے نا، بار بار یہی کہے گا میرے موکل نے جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے، یہی کہے گا میرے موکل نے جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے۔ اب شہادتیں بھی لگوا دیتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف پھر بھی آ جاتا ہے تو وکیل بچا لے گا؟ نہیں نہ بچائے گا۔ حضور وکیل نہیں ہے، شفیع ہیں۔ حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا اسے چھوڑا جائے، لیکن شفیع کہیں گے سارا کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او چاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھوں گڑے تے اینج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جھلی جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی ایجاد نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، کھل کو دینے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی کدرے نظر نہ آوے۔ دوستان محترم وکیل کہے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا چھوڑا جائے، شفیع کہے گا سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ دوستان محترم اور دعا سے مراد حضور کے احوال زاریہ بھی ہیں، احوال زاریہ بھی ہیں۔ بھئی چاند کے ٹکڑے نہیں دیکھے ہوتے ہوئے، کس کا اشارے پر؟ یہ انگلی کے اشارے پر۔ انگلی کوئی عام انگلی نہیں تھی، صحابہ کرام نے ایک دن کہا آقا ایک جنگ میں پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے پینا بھی ہے، چھوٹی سی چھاگل برتن کہتے ہیں،
حضور اس طرح اس چھاگل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، جن سے کنکر نکلے تو اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ سونیا ایک کنکر تو نہیں سٹے تو تیرے اللہ نے سٹے ہیں۔ وہی ہاتھ جو ہی چھاگل میں گئے اس انگلیوں سے چشمے چل پڑے۔ 1500 صحابہ نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا۔ دوستان محترم، احوال باریہ بھی ہیں حضور کے، سورج کی مثال کو پلٹ کر آ گیا، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب وہ زلف سوارا کرتے ہیں۔ دوستان محترم، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، حضور کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ دوستان محترم، جو نماز میں ہو اور رکوع کی حالت میں ہو، قبلہ دل کرے بدل جائے اور حضور چہرہ اٹھائیں اور اللہ پاک کہیں قد نرا تقلبا واجھکا فی السماء، تیرا بار بار چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، جمع کا صیغہ آیا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بتلا رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدے تیری مرضی اسی میں تا قبلہ ہی دے کر دے ساں۔ یہاں تک یہ نہیں کہا مشرق والے کر دے، مغرب والے کر دے، شمال والے کر دے، جنوب والے کر دے۔ محبوب جدھر تیری مرضی ہوگی میں تو قبلہ ہی ادھر کر دوں گا۔ دوستان محترم، اب میں یہاں پر خطاب کر رہا ہوں تو میں کہوں فوجی صاحب پانی لے آئیں تو فوجی صاحب تو پانی لے آئیں گے، اور فوجی صاحب یہ کہتے ہیں نہیں پیر صاحب خطاب کر لو بعد جے پانی لے لی سائیں، مڑ میری مرضی تو کوئی نہ رہے گی، فوجی صاحب دی اپنی مرضی ہوگی۔ بھئی اللہ اے بھی تو آگ سکتا ابھی نماز کری پڑھ لا سونے ہاں بعد قبلہ بدل دے سائیں تو مڑ سونے دی مرضی تو نہ رہی۔ والا سوف یؤتیک ربک فترضی، پھر ایویں یا کیسے محبوب اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ فولی باجی کا شطر المسجد الحرام، محبوب دل دی مرضی بھی چیک کر لیں، محبوب مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اے مسلمانوں جدے ہن میرے محبوب چہرہ پھیر لے تسی بھی پھیر لو، جدے میرے محبوب چہرہ پھیر لے تسی بھی پھیر لو۔ دوستان محترم، وہ عام محبوب ہیں ہی نہیں، حضور کوئی عام محبوب اللہ کے نہیں ہیں۔ آؤ دوستان محترم، جس کو ایک مریئی گو، ایک صحابی بنو سلیم کے عرابی، یہ حوالے داریہ دیکھیں حضور کے حوالے داریہ، بنو سلیم کے عرابی نے مریئی گو اجنو سنگو نے اس نے وہ اٹھائی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، وہ بڑے گستاخانہ لہجے میں آگے پھینک کر کہتا ہے یہ گواہی دے کہ تو نبی ہے تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچی، آپ نے کہا نہیں، کیونکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار میں ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت تو ہے، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تیری رحمت ہے۔ دوستان محترم، تو حضور فرماتے ہیں نا یہ بولے نہیں، سرکار صرف اتنے الفاظ کہے یا دبو یا دبو، اے گو، وہ مری ہوئی گو جو ہے وہ پھڑکنے لگ پڑی، صرف پھڑکی نہیں بلکہ بولنے لگ پڑی، اور اس نے کہا لبیک یا سادیک، حاضر ہوں اے سردار میں حاضر ہوں۔ یہاں تک بھی نہ رکی، اس نے کہا اے خوبصورتی قیامت، اور قیامت سنیا تیرے نال سجڑی ہے، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ بھی بتلا دے من تعبد، تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ اس نے کہا وَفِي السَّمَاءِ عَرْشَهُ، جیندہ عرش اسمان تے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، جس کی سلطنت زمین پر، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، جس کے راستے سمندروں میں، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ، جس کا عذاب دوزخ میں، وَفِي الرَّحْمَةِ جَنَّتُهُ، اور جس کی رحمت جنت میں۔ سرکار نے کہا اب یہ بھی بتلا دے من آنا میں کون ہوں؟
اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ساتھ ہی اس عرابی کا کلمہ پڑھنا. وہ حدیث نہیں سنی جو لکڑی کا تنا حضور کے لیے رو پڑے, کھجور کا تنا رو پڑا. دوستان محترم, آج ہم لمحہ فکریہ ہے دوستان محترم. اب اللہ نے ایسے تو نہیں کہا واللیل اذا سجا, تیری زلف عنبرین کی قسم, ما ودعک ربک وما قلی, تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یہ نعت ہی تو ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, محبوب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اور آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھ لیں, یا اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. اور اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا بالا سوفا یوتیک ربک فترضیٰ, محبوب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایسے تو نہیں کسی شاعر نے کہا ایک واری لانگا تو ساٹھی جاتے, داریاں کرے سا میں سکہ لہاتے, پھول پان مصری الائچیاں مگیساں, اتر گلاباں تھی مل مل دھویساں, کول بہیساں بنرا بنا کے. ایک واری لانگا تو ساٹھی جاتے, شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے, لکھ لال نیلم تے پکھرا جے ہیرے, اونج تے غریباں پر دل تعمیرے. جو چیز دیساں میں دیساں رجا کے, اے ہو سوال فرید دامن گھن, جند جان کڈ گھن, لٹ مال ود گھن, مویا دیاں خبراں آپے ہی چل گھن, دل ٹھار لیسا مٹھائی عداتے, ایک واری لگا تو ساڑی جاتے. لکھنا نہیں آتا تو اے انسان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کائنات کے فرمان پڑھا کر, تو سرور کائنات کے فرمان پڑھا کر. تو دوستان محترم آؤ آؤ, وہ دوہا سے کیا مراد اور لیل سے مراد دوستان محترم, جس میں وہ ساروں کو اپنی کملی میں چھپا لیں گے. آؤ کوشش کریں گے نا کہ ہم حضور سے جڑیں. کس سے جڑیں؟ حضور سے جڑیں, کسی اور سے نہ جڑیں, حضور سے جڑیں. دوستان محترم نعرے بھی نہ لگائیں, نعرے نہ لگائیں. جس کا حسن, مولانا شاہ عبد الرزاق خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, جس کا حسن اللہ کو بھا گیا اس پیارے سے پیار کر لیجئے. دوستان محترم ایسے تو نہیں پیر میر علی شاہ کی قلم تڑپی, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور حضور پر ہماری جان قربان ہے. دوستان محترم جان قربان کرنا بڑا دعویٰ ہے, جس کی خاطر آج تک ہم آنکھیں قربان نہیں کر سکے, جان بڑا دعویٰ ہے. جانیں قربان کر گئے کربلا والے. دوستان محترم جنہوں نے
6 ماہ کے لال کو نہ دیکھا، اپنا جوان نہ دیکھا، اور سارا کچھ قربان کر کے بھی آخری سجدہ ادا کر دیا۔ حضرت مولا علی شرف خدا فرماتے ہیں جب میرا دل کرے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ دوستان محترم، آج ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے، نعرے بڑے لگا لیتے ہیں، تو بھئی یہ آنکھیں ابھی فدا نہیں کر سکے، جس ہستی کی خاطر 3 گھنٹے کی فلم نہیں چھوڑ سکے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ نہیں چھوڑ سکے، 10 منٹ کا گانا نہیں چھوڑ سکے، جان کیا قربان کرنی ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے کسی بیٹی کی عزت کو دیکھنا نہیں چھوڑ سکے، جان کیا قربان کرنی ہے۔ دوستان محترم، جانوں کے نعرے میں نے تو چھوڑ دی ہے بھائی، یہ نعرہ میں نے چھوڑ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں ابھی یہ ہی قربان کر لوں تو بڑی بات ہے۔ میری دادی امجد فرماتے تھے کہ جس کی آنکھ میں حیا ہوگا اس کی زبان میں شفا ہوگی، اس کی آنکھ میں حیا نہیں اس کی زبان میں شفا بھی نہیں۔ تو دوستان محترم کوشش کریں گے نا، نعرے نہیں لگانے، یہ زبان کو گالیوں سے بچانا ہے، اس زبان کو ہم نے گالیوں سے بھی بچانا ہے، اور چہرے پر کوشش کریں سرکار کی سنت سجا لیں۔ وردی ہے نا بھئی نہ پہن کے جائیں تو 1 دفعہ پرنسپل کہے گا، 2 دفعہ کہے گا کھیری کی آندہ ہے بھی جا آپ دے والدین لے گیا ہون تینوں سکولے میں نہیں بنا دے۔ دوستان محترم، آؤ دوستان محترم، اللہ سے محبت سکھلائیں۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، ہم سکول کے لیے بچے کو کتنا تیار کرتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بھیجنے کے لیے تیار کبھی کیا ہے نہیں، جاؤ اتھے پیشاب کر لیں اتھے سارا کچھ کر لیں۔ دوستان محترم، تو پھر محبت کس سے آئے گی؟ میں اکثر یہ واقعہ سنا رہا ہوں، جگہ جگہ پر سنا رہا ہوں۔ میں وہاں حبیب آباد پر ایک گھر گیا ہوں، وہ عورت کو 3را قرآن پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ میں نے کہا ہم تو بڑے پڑھ گئے، اس نے کہا میں نے قرآن ایسے نہیں پڑھا۔ قرآن لے کر آگے، قرآن کو اس طرح نہ ہائی لائٹر جیسے یہ ہائی لائٹ ہوا، ہر آیت کو ہائی لائٹ کیا ہوا، اور آیت کے نیچے لکھا ہوا کیوں اتری ہے، کہاں پر اتری ہے، اس کا ترجمہ، تفسیر، حدیث کے حوالے۔ اس نے کہا پیر صاحب میں 24 گھنٹے وضو میں رہتی ہوں، ٹچ موبائل نہیں رکھا ہوا، کی پیڈ موبائل رکھا ہوا ہے، میاں کو کال کرنی ہے سننی بس، گھر کا کام کرنا ہے تو درود پڑھنا ہے، جب فارغ ہونا ہے تو قرآن کی طرف موو کرنا ہے۔ اس کا اتنا بیٹا ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی، وہ تہجد کی اذان بھی دے رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کی والدہ کا یہ کہنا ہے 1 دفعہ بھی میں نے اسے اٹھا کر نہیں کہا جاؤ مسجد میں چلے جاؤ۔ آج بدلیں گے تو نظام بدلیں گے، ہم بدلیں گے، یہ نہیں کہ فلانا بدلے، فلانے میں چھڑو، میں کتنا ٹھیک ہوں، خود بدلیں، کوشش کریں گے نا، اپنے پیشانی کو نمازوں سے آج کے بعد سجائیں گے۔ امام حسین بادشاہ فرماتے ہیں مجھے جنت اتنی پسند نہیں جتنا سجدہ پسند ہے۔ جنت تو حسین کے نفس کی مرضی ہے اور سجدہ حسین کے رب کی مرضی ہے، سجدے سے سجائیں گے۔ آج میرے رنگا پیر 5 نمازہ پڑھ لیتا ہے، بڑا کچھ کر لے، مریدہ نمی آندہ چھاڑ تو نمازہ لوڑی کو نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی پیر ہونے بے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بھی محبت کسی نے کرنی۔ اور آپ کا یہ کہنا کیا تھا، یا اللہ میں نو کاک بنا دے دے، ابو بکر بنا دے نا، کاک سے حساب نہیں ہونا، ابو بکر سے حساب ہونا ہے۔ دوستان محترم، کوشش کریں گے نا، آج کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، کوشش کریں گے نا، اور اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سجائیں گے، کوشش کریں گے نا۔ یہ ایک واقعہ ہوا ادھر، وہ بصیر پور میں ایک مولانا صاحب مجھے بتلا رہے تھے کہ ذمہ دار تھے، اور 2 بھائی رشتہ داری کرنے لگے، تو لڑکی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ لڑکا داڑھی منڈوائے تب میں شادی کروں گا۔ لڑکے نے کہا میں نے داڑھی نہیں منڈوانی، شادی ہوتی تو ہو، نہیں ہوتی تو نہ۔ اب وہ لڑکی والوں کی یہ ضد ہوئی، لڑکا باہر کھیتوں میں گیا، ذمہ دار تھے، باہر کھیتوں میں گیا، لینڈ لارڈ بھی تھے، کھیتوں میں گیا،
تو پیچھے سے ساروں نے صلاح کی کہ آتا ہے تو اسے پکڑ لیں گے، ایک دفعہ منوا دیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو جو حضور کی خاطر رکھتے ہیں اسے حضور ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ اس نے کہا میں نے حضور کی خاطر رکھی ہے۔ اس نے پگڈنڈی اجنو بننا سدے ہیں، پگڈنڈی پکڑی اور وہ ٹرین پر بیٹھا اور کراچی چلا گیا۔ کراچی کے حالات بڑے خراب تھے۔ عشاء کی نماز پڑھی، قاری صاحب سے کہتا ہے مجھے رات رکنے دے، سردی تھی۔ اس نے کہا نہیں دہشت گرد ہوگا، کہا میرے پاس چیک کر لیں کوئی چیز نہیں۔ پیسوں والا کس کی خاطر دھکے کھا رہا ہے؟ حضور کی خاطر۔ اور ساروں نے کہا چلو رکنے دیتے ہیں ایک شرط پر، یہ دروازے جو مسجد کے یہ بھی بند کرنے ہیں، مین دروازہ بھی لاک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پیشاب کیا اسے آنا تھا، اس نے کھایا ہی کچھ نہیں کھایا۔ رات کو سویا، تہجد کا وقت ہو، ایک فیکٹری کا مالک شیخ صاحب باہر کھڑے تھے۔ اس نے کہا دروازہ کھولو۔ قاری صاحب بھی آئے، قاری صاحب نے کہا شیخ صاحب آپ، کہا دروازہ کھولیں، دروازہ کھولے گا، آگے والے بھی جلدی دروازے کھولے۔ وہ دریوں میں لپٹا ہوا تھا، سردی لگی، دریوں میں لپٹ گیا۔ دریوں میں لپٹ گیا اور دری اٹھائی، چہرہ دکھایا، کہا اسے جانے نہیں دینا۔ کہا کیوں؟ گئے تو اپنی بیٹی کو تیار کر کے لے آئے شیخ صاحب، کہا میری بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح پڑھا دو۔ کہا کیسے نکاح پڑھاؤں، اس کے پاس تو شناختی کارڈ بھی نہیں ہے۔ کہا جس نے بتلایا ہے، میں رات کو سویا ہوں، کوئی اور نہیں، آ گیا حسنین کے نانا میرے خواب میں آ، اور حسنین کے نانا کہتے ہیں میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ کہا حضور کس کے لیے؟ پکڑ کر اسی مسجد میں لے آئے ہیں اور اسی طرح دریوں میں لپٹا ہوا تھا جیسے یہ اب لپٹا ہوا ہے، اور اس کا چہرہ دکھا کر کہا کہ میں اس کے لیے رشتہ لینے آیا، اور اس کا نکاح پڑھا دیا۔ ایک ہی بیٹی تھی، فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ کبھی حضور کے لیے دھکے تو کھائے۔ یہ قدر پوچھنی ہے تو حضرت بلال سے پوچھ لیں، یہ قدر پوچھنی ہے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھ لیں۔ دوستان محترم، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا موڑ موڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ تو دوستان محترم کوشش کریں گے نا، چہرے پر سرکار کی سنت سجا لیں گے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں گے، شرم گاہوں کی۔ اب موبائل تے فیس بک ویندے آیا، فیس بک ویندے پہ انہیں گندی شاہی ویندے پہ، اتو کو بندہ آ جائے سیڈل بٹن نپ کر بند کر دے۔ بندوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ بندے جتنا بھی نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ گناہ چھوپ کے بندہ تو کرتے پہنے، کبھی اس کا بھی حیا کیا ہے۔ آؤ کوشش کریں گے اس کا حیا کریں گے، آج کے بعد کوشش کریں گے نا۔ تو دوستان محترم، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔